محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین، محمد بھی جو بات کرنا آپ سے مطلوب اور مقصود ہے میرے بھائیو، جس طرح توحید اہم ہے اسی طرح رسالت کا ایک جز جس کے حوالے سے معاشرے میں بے شمار اشکالات پائے جانا شروع ہو گئے ہیں، اور مجھے دکھ ہوتا ہے پڑھے لکھے نوجوان یہ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں، علامہ صاحب اگر نبی آ بھی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر بالفرض یہ سوال آنا، یہ اشکال آنا ہی بڑا خطرناک ہے، اگر آ بھی جائے تو نبی کی رسالت کو کیا فرق پڑتا ہے، وہ عظیم ہے، آپ ان کی اوپر اتنی سختی نہ کیا کیجیے۔ مجھے یہ بات بتلائیے، قرآن پاک سورت احزاب کے اندر اللہ رب العزت نے کیا مقدمہ رکھا؟ ابتدائی طور پہ اس آیت کو سمجھ کے بندے کے ذہن میں کوئی اشکال بھی آ سکتے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، بندہ یہاں تک پڑھتا ہے نا تو نعوذ باللہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ رب العزت نبی کریم کو یہ کی شان میں کچھ نعوذ باللہ کچھ کمی فرما رہے ہیں کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ نے کیوں کہا؟ اس کی تفاصیل بھی موجود ہیں، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بنیں گے۔ کیوں کہا؟ کہ جو بھی آپ کا بیٹا ہوگا، پہلے ہی خبر دے دی، جو بھی آپ کا بیٹا ہوگا بالغ نہیں ہو سکے گا، پہلے فوت ہو جائے گا، مرد نہیں بنے گا، پہلے فوت ہو جائے گا، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہوں گے۔ لیکن ساتھ ہی عظمت کی ایسا ٹکڑا نازل کیا، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ مردوں میں سے تو کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن سید ولد آدم ہیں۔ آدم سے لے کر قیامت تک جتنی انسانیت پیدا ہوگی اس میں سے سب سے افضل بھی ہیں، سب سے اعلیٰ بھی ہیں۔ اور یہاں پر بات ختم نہیں کی گئی، آپ کے سر کے اوپر نبوت کا، ختم نبوت کا، آخری نبی کا، آخری رسول کا تاج بھی رکھ دیا گیا ہے۔ آپ کے بعد اب قیامت تک نہ کوئی رسول آئے گا نہ نبی آئے گا۔ بتائیے یہ آیت شان میں ہے کہ تنقیص میں؟ یہ شان ہے، یہ قدر و منزلت ہے کہ قیامت قائم ہو سکتی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ نبی کریم نے خود بیان کیا، آپ کو صرف پوائنٹس بتا رہا ہوں، نوجوان نسل کے ذہن میں جو اشکالات ہیں وہ دور ہونے چاہیے۔ یاد کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا، لیکن نبوت جاری نہیں۔ یعنی اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو اس گھٹیا پنجاب کے قذاب کے اوپر نبوت آتی تو کس کے اوپر آتی؟ حضرت عمر کے اوپر۔ اور یہ بات تو چلیں حدیث سے ہے، اگلی بات سنیے، علی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تیری اور میری وہ نسبت ہے، کیا نسبت ہے؟ جیسے موسیٰ کی ہارون کے ساتھ۔ کہا ہے کہ نہیں کہا؟ اجماع امت، ایک ایسا مسئلہ جس کے اندر شیعہ سنی کا بھی اختلاف نہیں ہے، پوری امت کا اجماع ہے۔ علی کی میرے ساتھ کیا نسبت ہے؟ وہ نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ ہے۔ موسیٰ کون ہے؟ رسول، پیغمبر۔ ہارون کون ہے؟ پیغمبر، رسول، نبی۔ میری علی کے ساتھ وہ نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ نسبت ہے، لیکن علی اس مغالطے میں نہ رہی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، نسبت وہی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر نبی آنا ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو عمر آتا، اگر رسول اور پیغمبر آنا ہوتا تو کون ہوتے؟ علی ہوتے۔ یہ پنجاب کا دجال اور کذاب ہوتا؟ آپ بتائیے نبی اچھا یہ بات بھی سنیے، جب ہم اس کو دجال و کذاب کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں آپ بڑے سخت الفاظ بولتے ہیں، ہم نہیں کہتے۔ اللہ کی قسم یہ الفاظ بھی پیارے نبی نے ہمیں سکھلائے ہیں۔ کیا کہا؟ میرے بعد میری امت میں 30 بڑے جھوٹے کذاب اور دجال آئیں گے۔ نبی تو بے شمار ہونے کا دعویٰ کریں گے، کتنی بدنصیبی اور بدبختی کی بات ہے، میری امت میں سے 30 بڑے دجال اور کذاب آئیں گے۔ نبی سے زیادہ اخلاق کسی کا اچھا نہیں ہو سکتا، نبی سے زیادہ زبان صاف کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ اپنے بعد آنے والے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو کذاب اور دجال کہہ رہے ہیں تو اللہ کی قسم میں اور آپ اس سے بڑھ کے بھی کہہ سکتے ہیں یہ ملعون، یہ پنجابی، یہ خبیث ایسا بدبخت ہے، اس نے کیا ڈرامہ کھیلا ہوا، یہ بھی سن لیجئے۔ عجیب و غریب فلسفے، یہ 30 کذاب و دجال میں شامل ہے
30 کذاب و دجال کی نشانیاں پتہ کیا ہیں؟ باقی نبی تو نبوت ان کی کسی کی 30 40 50 سال، محدثین نے لکھا یہ 30 بڑے وہ ہوں گے جن کے امتی جعلی جھوٹے کم از کم 100 سال تک رہے، اور جن کی تعداد 1 لاکھ تک ہوگی۔ یہ 30 بڑے دجال وہ ہیں، ان میں یہ مرزا قادیانی شامل ہے۔ اس نے کیا ڈرامہ کھیلا ہوا؟ سب سے پہلا جو اس نے دعویٰ کیا، یہ بھی بات طویل ہے، صرف آپ کو نئی نسل کو اس فتنے کا پتہ نہیں ہے، اس لیے تیزی سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے کہتا تھا میں مجدد ہوں، یعنی میں صرف تجدید کے لیے آیا ہوں، دین کی اصلاح کے لیے آیا ہوں، میں مسلح ہوں، میں مجدد ہوں۔ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہنا شروع ہو گیا میں مہدی ہوں۔ آہستہ آہستہ، سٹیپ بائی سٹیپ، جب لوگوں کی ذہن سازی کرتا تھا پھر اگلے سٹیپ کا دعویٰ کرتا تھا میں مہدی ہوں، پھر کہنا شروع ہو گیا میں مسیح موعود ہوں، نعوذ باللہ میں ہی عیسیٰ ہوں، وہ جو عیسیٰ کے آنے کا وعدہ تھا وہ میں ہی ہوں۔ پھر کہنا شروع ہو گیا میں عیسیٰ بھی ہوں لیکن میں ذلی نبی ہوں، نعوذ باللہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ مجھے بھی نبوت مل گئی۔ پھر کہنا شروع ہو گیا میں بروزی نبی ہوں، یعنی میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ اس بدبخت نے دنیا کے کسی پیغمبر کی ایسا نہیں چھوڑا جس کی اس نے توہین نہیں کی ہوگی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے جس نے مجھ میں اور محمد میں فرق کیا اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ بدبخت، یہ ایسا بدقسمت تھا، اپنے بارے میں خود لکھتا ہے، اللہ کی قسم جھوٹ نہیں کہہ رہا، اپنی کتاب قادیانیت میں اس کا سارا پردہ فاش کیا ہوا، اپنے بارے میں لکھتا ہے اللہ کی میرے پہ یہ رحمت ہے۔ دیکھیں جب انسان کی عقل کے اوپر پردہ پڑ جائے نا تو ایسے پڑتا ہے اللہ کی میرے پہ یہ رحمت اور فضل ہے، میں ایک دن میں 100 مرتبہ باتھ روم جاتا ہوں، یہ فضل ہے۔ شوگر کا مریض تھا، میں ایک دن میں 100 مرتبہ جاتا ہوں، یہ میرے پہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اس حال کی بیماری سے مرا، یہ اللہ کا فضل ہے اس کے اوپر۔ اور ایک بات تو کچھ لغو ہے لیکن آپ کو بتلانا مقصود ہے۔ ایک جگہ کہتا ہے جب میری شادی ہوئی تو میں شادی کے قابل نہیں تھا، لیکن میرا معجزہ دیکھیے، ابھی شادی کو 5 مہینے نہیں تھے گزرے، بچہ پیدا ہو گیا، نعوذ باللہ۔ یہ اس کے اوپر اللہ کی فضل اور رحمت ہے۔ علامہ شہید نے اس کے جواب میں پتہ کیا جملہ لکھا تھا؟ علامہ شہید نے لکھا تھا ٹھیک ہے تیرا یہ معجزہ مان لیتے ہیں لیکن تجھے یہ بھی آگاہ کرنا چاہتے ہیں یہ معجزہ تیرا نہیں تیری بیوی کا ہے۔ یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا جھوٹا مدعی ہے، یہ ایسا بدبخت ہے، آپ حیران رہ جائیں گے اس نے کس قسم کے لغو دعوے کیے ہیں، اور ہر دعوے میں جھوٹا۔ مولانا ثناء اللہ مرزے کو خود مباہلے کا چیلنج کیا، خود مولانا نے نہیں تھا کیا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا نے کیا تھا، اس نے خود لکھا تھا۔ اور میں مولوی ثناء اللہ مرزے سے بڑا تنگ آ گیا ہوں، جھوٹا جو ہے نا وہ سچے کی زندگی میں مرے گا۔ مولانا ثناء اللہ اس کے بعد 40 برس تک زندہ رہے۔ اندازہ کیجیے، ہر دعوے میں جھوٹا، ہر پیشین گوئی میں جھوٹا۔ پھر لوگ یہ کہتے ہیں اس کو جھوٹا نہ کہو، اس کو کذاب و دجال نہ کرو۔ میرے بھائیو اللہ کی قسم اگر آپ صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ نے جتنی غیرت کے ساتھ، جتنی حمیت کے ساتھ، جتنی جرت اور جوش کے ساتھ مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی، اللہ کی قسم کبھی اس طرح کی جنگ نہیں لڑی۔ بتائیے 10 سالوں کے اندر کل جمی صحابہ جو شہید ہوئے کتنے تھے؟ 260 کے قریب، اصل میں 259 ہیں، 260 بیان کیا جاتا ہے۔ کل صحابہ جو 10 سال میں شہید ہوئے کتنے تھے؟ 260 کے قریب۔ جنگ یمامہ اکیلا مسلمہ کذاب کے مقابلے میں حضرت ابو بکر نے اپنے آرڈیننس کو توڑ دیا۔ کیا کہتے تھے حضرت ابو بکر؟ بدر کے صحابی کہیں جنگ میں شریک نہ ہوا کریں، ان کی عظمت رہنی چاہیے، یہ ذرا زندہ رہے، لوگوں کو پتہ چلے واقعات بدر کے۔ جب اس جنگ کا اعلان ہوا حضرت ابو بکر نے کہا چاہے بدری ہو چاہے غیر بدری ہو، آئے اس مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد ہوگا۔ اکیلے جنگ یمامہ کے اندر 1400 کے قریب صحابہ شہید ہوئے۔ 10 سال کی جنگوں میں 260 کے قریب صحابہ اکیلے مسلمہ کذاب کے دعوی نبوت کے خلاف۔ بتائیے کسی ایک صحابی نے کہا تھا اس وقت آج کے ہیومنزم انسانیت کے ٹھیکیدار اور چیمپئن یہ صحابہ ہیں؟ اور 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تو اس وقت زندہ تھے نا، ان میں سے کسی ایک نے کہا ابو بکر ذرا اس کے اوپر نرمی کریں، اس کو ذرا دعوت و تبلیغ سے سمجھا دیں، اس کو ذرا پیار سے سمجھائیں، 80,000 اس کے فالوورز ہیں، اس کے ساتھ ذرا پیار کا معاملہ کریں، پہلے تبلیغ کریں۔ حضرت ابو بکر نے تلوار کو بے نیام کیا، کہا 80,000 کی بات کرتے ہو، 80 لاکھ ہو، پوری کائنات ہو، پوری دنیا کی انسانیت
مسلمہ کذاب کے ساتھ مل جائے، ابو بکر ہر ایک کو قتل کرے گا، ابو بکر ہر ایک کو قتل کرے گا۔ اکیلے اس جنگ کے اندر صحابہ 1400 کے قریب شہید ہوئے، اور مسلمہ کذاب کے ماننے والے الحمدللہ 36,000 میں جہنم واصل ہو گئے۔ 36,000۔ کبھی صحابہ نے ایسی جنگ لڑی اپنی زندگی میں؟ کس کے لیے لڑی؟ ختم نبوت کے اوپر جب کوئی ڈاکہ ڈالے گا اس کو کذاب کہا جائے گا، اس کو مرتد و دجال کہا جائے گا، اور اس کی اسلامی شرعی سزا موت ہی ہے۔ لیکن میں نے اور آپ نے نہیں دینی، کس نے دینی ہے؟ ریاست نے۔ اگر ریاست نہیں دیتی اور صرف آئین میں کہہ دیتی ہے یہ کافر ہیں، یہ مرتد ہیں، تو پھر ان کو بھی غور کرنا چاہیے۔ تجھے کافر اور مرتد کہنا میرا مذہبی فریضہ بھی ہے اور میرا آئینی حق بھی ہے۔ تو پاکستان کے آئین کے مطابق کافر ہے، خود کو کافر مان لے، اپنے آپ کو مسلمان کلیم نہ کر۔ ہم تجھے سارے اقلیتوں کے حقوق دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب بھی تو کہے گا میں مسلمان ہوں، تیرے خلاف جہاد بھی ہوگا، تبلیغ بھی ہوگی، دعوت بھی ہوگی، اور تجھے دجال و کذاب کہتا رہا جائے گا انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں۔ ہماری اولادیں، ہمارے پوتے، یہ ہمارے رفقا، ان کی اولادیں جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ اس مردود کو دجال اور کذاب کہتے رہیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ رحمن رحمن